الحمد لله الذي أنزل الآيات القرآنية وهدانا بها إلى العقائد الإيمانية، والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ورسوله وأمه محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء اہل سنت، ائمہ مساجد و شورائے اسلام، نقیب بز، پردہ نشین خواتین اسلام و جملہ غلامان اہل بیت و جملہ عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اظہار محبت کے لیے، دلوں کی تازگی کے لیے، زبانوں میں حلاوت اور مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اپنے ہادیے برحق شمس الدعا بدر الدجا نور الہدا کیف الورا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی وقت کافی ہو چکا ہے جس کا مجھے خیال ہے. 148 گھڑی نے 12 کو کراس کر دیا، 1 کو کراس کر دیا، اور اب 2 کے قریب ہے. 2 کم 50 بھی ہے نا؟ 119 ہماری گھڑی آگے ہے کیا؟ وہ بنگلہ دیش کا بھی ہے. اچھا، ہاں ہاں آ جاتا ہے. 149 ہو گیا. چلیے فاسٹ ہی فاسٹ معاملہ ہو جائے. کیا بات ہے. کہیں آپ لوگ 9-2-11 نہ ہو جائے تو نہیں سو رہا. 9 اور 1-1-2 9-2-11 تو ہونے کی تیاری نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پاک پیش کرنا.
बारगाह रसूल खुदा में चंद मुनाजात पेश करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई बेशक हक है। सलाम के लिए हाजिर हो जाए, सलाम के लिए हाजिर हो जाए, बेशक हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बेशक आमीन। बला से फिर मेरी दुनिया जाए, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए, क्या बात है। हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। बज़्म शहीदाने करबला में हम और आप ही खाली तशरीफ नहीं लाए, बल्कि जहाँ ज़िक्र इमाम अली मकाम होता है, ज़िक्र हुसैन की जहाँ महफिलें मुनक़िद होती हैं, वहाँ फरिश्तों की कतार, वहाँ फरिश्ते कतार दर कतार तशरीफ लाते। सिर्फ आप ही इमाम अली मकाम के जिक्र को सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि फरिश्ते भी जिक्र सुना करते। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। बड़े खुश नसीब हैं हम और आप कि हमारा ये अमल फरिश्तों के अमल से मिलता है। बेशक हक है। सिर्फ आप ही अहले बैते अतहार से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि तमाम फरिश्ते मोहब्बत किया करते। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ दो कि अल्लाह हमारी उस मोहब्बत को सलामत रखे। आमीन। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आपको मज़ीद तकलीफ दूँ, क्योंकि मैं तो उस ख़ानदान से हूँ
کہ تکلیف زدہ اگر ہمارے در پہ آ جاتا ہے تو اس کو اس وقت تک نہیں جانے دیتے جب تک کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ خالی میرا کہنا نہیں ہے بلکہ میرے جد کریم مولا علی مشکل کشا کا کرنا دیکھو۔ ایک دن ایک سوالی آ گیا کیا بات ہے۔ اور درے علی پہ پہنچا، اور وہ سوالی اہل ایمان میں سے نہ تھا، یہودی تھا۔ وہ یہودی ایسا یہودی تھا کہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے بغض و عناد رکھتا تھا۔ پہنچ گیا، خدا کی مشیت ایسی کہ در در کھٹکھٹاتے ہوئے وہ در علی پہ پہنچا۔ کیا بات ہے۔ وہ در کہ جس در سے جو لگ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو در علی پہ پہنچ گیا اس کی رب دل کی مرادوں کو پورا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ یہودی پہنچا، وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، در در وہ بھیک مانگتا، اسے کسی نے نہ دیا۔ در علی پہ پہنچا، سوالی بنا، کہا کوئی ہے دینے والا جو دے دے۔ دینے والے کے گھر پہنچے کیا بات ہے۔ اور دینے والا نہ دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ مولا علی مشکل کشا آتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں، اپنی بیگم بنت رسول فاطمۃ الزہرا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رسول کی پیاری بیٹی، اے میرے حسن و حسین کی پیاری ماں، اے میری پیاری بیوی، یہ بتاؤ گھر میں کیا ہے؟ جی گھر میں کیا ہے؟ چند روٹی تھے، چند روٹی تھے جو 4 لوگوں کے لیے بھی کافی نہ تھے، جو ایک کے لیے بھی کافی نہ تھا، 4 لوگ تھے۔ کچھ گھر میں پکا ہوا تھا، کیا یہی ہے جو ہے؟ مولا علی مشکل کشا سب کچھ پکا ہوا اس کی جھولی میں ڈال دیتے، وہ چلا جاتا ہے۔ ادھر رات فاقے میں گزر گئی، فاقے میں رات گزر گئی علی کے گھر والوں کی، کچھ نہ کھایا نہ پیا، لیکن بھوک کو مٹا دیا۔ پھر دوسرے دن آیا، کسی کے پاس نہیں گیا، در علی کے پہنچ گیا، پھر علی نے یہی کیا، اٹھا کے سب کچھ دے دیا۔ اب جو تیسرے دن پہنچا تو علی مرتضیٰ ہے، دیکھتے ہیں کھانا لے کر کے آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ روزانہ جو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر علی سے خیرات لیا کرتا تھا، آج وہ قدم علی پہ ہے اور کہہ رہا ہے اے علی، آج میں تیرے در پر دنیا کا کھانا مانگنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اے علی میں آپ کے در پر ایمان کی دولت مانگا۔ نعرہ رسالت، ایمان کی دولت نعرہ حیدری، پڑھیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بات کرنے پہ آیا جائے تو کئی راتیں گزر جائیں گی، جی لیکن مناقب علی کو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہیں مردہ نہ کہو جو راہ خدا میں شہید کیے،
وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ زندہ ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شہیدوں کو زندہ کہا، بے شک شہیدوں کو زندہ زندہ کہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردہ ہیں، تو ہم ان کی بات مانیں یا خدا کی بات؟ خدا کی بے شک ہم ان کا کہنا سنیں گے یا خدا کا کہنا؟ ہم ان کا کلام سنیں یا خدا کا کلام سنیں؟ وہ جو انہیں خدا کے کلام سے بڑا متکلم مانے، خدا سے بڑا کوئی ہے؟ نہیں، ارے بولو نا بھائی، نہیں، کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو خدا کے کلام سے بڑا کسی کا کلام ہوگا؟ نہیں، ارے بولو نا نہیں ہوگا۔ اب ایک مثال اس سے لے لے، جبکہ کوئی تمثیل نہیں ہے، آپ کے سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، ایک ہے بادشاہ کا فرمان، ایک ہے بادشاہ کا فرمان، اور ایک ہے فقیر کا فرمان، غریب اور مسکین کا فرمان۔ تو بتاؤ رعایا کس کا کہنا مانے گی؟ بادشاہ کا، ارے بولو نا بھائی، بادشاہ کا، بادشاہ کا مانے گی کہ فقیر کا؟ بادشاہ کا نا۔ تو اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا بات ہے، بے شک حق ہے، حق ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہے، کیا بات ہے، اس نے کہہ دیا کہ مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، صبح قیامت تک ان کی زندگی کوئی چھین نہیں سکتا۔ بے شک حق ہے، حق ہے، کیا بات ہے، صبح قیامت تک ان کی زندگی کو کوئی چھین نہیں سکتا، وہ زندہ ہے، اس لیے کہ راہ خدا میں شہید کیے گئے۔ بے شک راہ خدا کیا ہے؟ کیا بات ہے، راہ خدا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ راہ خدا کچھ اور نہیں بلکہ محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اگر محبت رسول ہے تو رسول کا کہنا بھی تم مانو گے، رسول کا کرنا بھی تم مانو گے، جی جی، رسول کی ہر ایک ادا کو تم مانو گے۔ اگر محبت ہے تو رسول کی محبت اگر تمہارے پاس ہے تو تم راہ خدا میں ہو، سبحان اللہ، بے شک، تم راہ خدا میں ہو۔ اور اگر تم زندگی چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو، محبت کرو۔ اب جب بات یہ واضح ہو گئی تو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ارے پڑھو نا بھائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علیہ وسلم۔ بے شک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود۔ اب نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، چائنا میں، ملک میں نہیں ہے، آسمان میں، زمین میں، جی حق، سمندر میں، جی دریا میں، پہاڑوں پر کہیں نہیں ہے، کائنات میں کہیں نہیں ہے۔
اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. آپ نے انگلینڈ دیکھا ہے؟ آپ نے جاپان دیکھا ہے؟ ارے بولو نا بھائی. دیکھا ہے لیکن مان رہے ہو کہ نہیں کہ جاپان ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی. دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہو اس کی بات کو ہو کہ جو اس نے دیکھ کے آیا ہے کہ بھائی جاپان ہے. کہاں ہم گئے تھے وہاں. جاپان ایسا ملک ہے, یہاں اس جگہ پہ ہے. آپ مان لیتے ہو, جو دیکھ کے آئے اس کی بات کو مان لیتے ہو اور ایسا مانتے ہو کہ گویا تم نے دیکھا ہے نا. کوئی پوچھے تم سے کہ کہاں ہے جاپان تو آپ میپ بولتے ہو, دکھا دیتے ہو کہ یہ ہے جاپان. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے کوریا, آپ میپ میں بتا دیتے ہو یہ کہ یہ ہے کوریا. لیکن آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے دیکھا ہے تو آپ کہتے ہو نہیں. تو سنو, مسلمانوں سے پوچھنا بند کرو کہ تم نے خدا کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے. ہم نے تو بات مصطفیٰ کی مانی ہے, جس مصطفیٰ کو خدا نے اپنا جلوہ دکھایا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, مصطفیٰ کے چمن کے پھول زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حسین زندہ باد. کیا بات ہے, بے شک حق ہے. اب جب دیکھ لیا, مان لیا, اب کیا ہے تمہارا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. اب گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے, گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشاہدہ کر چکا ہو. ارے بولو نا بھائی. مثلاً فلاں صاحب نے چوری کی ہے. ارے تم نے چوری کرتے دیکھا ہے؟ ہمارے رضوان صاحب کسی کے بارے میں کہیں کہ فلاں صاحب نے چوری کی ہے تو قاضی صاحب کیا کہیں گے کہ مولانا رضوان کیا تم نے چوری کرتے دیکھا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیسے دیکھا؟ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. تب ان کی گواہی کو مانا جائے گا اور ان کی تنہا گواہی نہیں قبول ہوگی. یہ ساتھ میں ایک صاحب کو اور دکھلائے, شاعر صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو بھی پکڑ کے لے کے جائیں کہ دیکھو وہ چوری کر رہا ہے. دوئی گواہ ہوں گے تب حکم لگے گا. لیکن کسی مسلمان سے تنہائی میں بھی پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں, تنہا ہے تو بھی اس کی گواہی کو مان لیا جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, حق ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہی معبود ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو؟ آپ نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے. لیکن ہم نے تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو بھی نہیں دیکھا. انہوں نے, ان اصحاب نے رسول کو دیکھا اور پڑھ لیا کلمہ. ہم نے تو رسول کو نہیں دیکھا لیکن رسول کی اداؤں کو دیکھا ہے, رسول کی اداؤں کو دیکھا ہے, رسول کے معجزات کو دیکھا ہے, رسول کے کردار کو دیکھا ہے, رسول کے گفتار کو دیکھا ہے, رسول کی مسکراہٹ کو دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ حدیث مصطفیٰ میں دیکھا ہے, غریب نواز کی اداؤں میں دیکھا ہے, حضرت جہانگیر کے تیار میں دیکھا ہے. کیا بات ہے, بے شک. کیا بات. انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر مانا, دیکھ کر مانا, اور ہم نے آل مصطفیٰ کو دیکھ کر مانا. حق ہے, حق ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق محبت سے, محبت سے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ محبت سے.
دیکھیے ایمان نام ہی محبت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایمان میں ہے کیا؟ رسول کی بات کو مانو، رسول جو کہیں مان لو۔ کیلو خال کر رہے ہو تب بتائیے یہ محبت کہی جائے گی؟ نہیں۔ تمہاری عقل میں آوے نہ آوے، لیکن اگر فرمان مصطفیٰ ہے تو مان لینا ضروری۔ مان لینا بے شک۔ اب آپ کہو گے کوئی مثال دے دیجئے صاحب، میں بھی آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں، اور ایسی مثال کہ جس کا تعلق آپ کے روزمرہ سے ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ارے بولو نا بھیا، نماز حی علی الصلاۃ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ کوئی نئی جگہ آیا ہو کیا؟ نماز پڑھتے ہو بھیا؟ تو نماز پڑھتے ہو، سو کر کے اٹھے اور سیدھے چلے جاتے ہو نماز پڑھ لیتے ہو یا کیا کرتے ہو؟ ارے بولو نا بھیا، وضو کرتے ہو؟ تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ ارے بولو نا بھائی، جی طہارت ضروری ہے کہ نہیں؟ غسل ضروری ہے اگر حاجت ہو گئی، وضو ہے ضروری، یہ شرط ہے، طہارت ضروری ہے، پھر نماز۔ بے شک۔ لیکن آپ نے گھر وضو کیا ہی تھا، غسل کیا ہی تھا کہ آپ کی ریا خارج ہو گئی۔ اب آپ کرتے کیا ہو؟ اس مقام کو دھلتے ہو جہاں سے ریا خارج ہوئی ہے۔ نہیں۔ گناہ کوئی کر رہا ہے، سزا کوئی اور پا رہا ہے۔ جی 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 گناہ کوئی کر رہا ہے، حالانکہ عقل تو یہی چاہ رہی تھی کہ جہاں سے ریا خارج ہوئی ہے اسی مقام کو صاف کر لیا جائے، لیکن ریا آپ کی خارج ہوئی ہے کہیں اور سے۔ منہ دھل رہے ہو، ہاتھ دھل رہے ہو، بتاؤ کیوں؟ کہا ہے قول مصطفیٰ، سبحان اللہ، فرمان مصطفیٰ۔ فرمان مصطفیٰ بے شک۔ ہمیں اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لینا ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کی بات کو مان لینا ہے۔ بے شک، حق ہے، حق ہے، کیا بات ہے، مصطفیٰ کی بات کو مان لینا ہے، حق ہے۔ عزیزان گرامی، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بات سمجھے کہ نہیں بھائی؟ اور آگے بڑھیں گے بس یہیں شیش۔ ارشاد ارشاد۔ اب مختصر میں سمجھ لیں آگے بات۔ دیکھیے محبت صرف رسول سے کا نام لینے ہی نہیں ہے، نعرے تکبیر نعرے رسالت کہہ لینا ہی محبت نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اللہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اظہار محبت میں سے ہے، خالی یہی اظہار محبت نہیں ہے کہ آپ خالی نعرے تکبیر لگا لو، نعرے رسالت لگا لو، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خالی یہی کہہ لینا ہی سنیت کی نشانی نہیں ہے۔ اظہار محبت تو ہے لیکن خالی یہی نہیں ہے۔ بے شک۔ رسول نے کہا نماز پڑھو، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ارے بولو نا انشاءاللہ۔ رسول نے کہا نماز پڑھو، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ رسول نے کہا سچ بولو، کیا ہم بولتے ہیں؟ اے میری ماں بہنوں سنو، غور سے سنو، رسول نے کہا ہے تمہیں پردے میں رہنے کی، کیا تم رہتی ہو؟ نہیں۔ اسلام بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، ایک حسین گلاب ہے،
اس کی مہک بڑی خوبصورت ہے، بڑی عظیم مہک ہے اس کی۔ جانتے ہو کہ جب وہ مہک آپ کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہے تو آپ بھی مہکتے ہو، آپ کی نسلیں بھی مہکتی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سنا ہے کہ نہیں فلاں صاحب کی قبر کھلی تو مہک آ رہی تھی، ہے نا؟ وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام پر قربان کر دیا، بے شک۔ تاحیات وہ اسلام پر چلتے رہے۔ اے میرے پیارو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو امام عالی مقام آ کر پشت نبی پہ سوار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کو بڑھا دیا۔ یہ سنا ہے نہیں؟ جی جی جی۔ تو بات کیا ہے؟ آخر نواسے میں ایسی کیا بات ہے کہ نواسا ہمارا تمہارا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں ہمارا نواسا آ کر ہماری پشت پہ بیٹھ بھی جاتا ہے تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ خدا کی عبادت میں آ کر کے یہ خلل پیدا کر رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نواسا اگر چھوٹا ہے اس کو چھوڑو، اس کی ماں کو ڈانٹتا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پکڑ کے رکھا کرو لڑکے کو۔ حسین ابن علی نبی کے پشت پہ سوار ہو گئے۔ کیا نبی نے نماز کے بعد فاطمہ الزہرا سے کہا کہ حسین کو پکڑ کے رکھا کرو؟ ارے بولو۔ نہیں نہیں۔ نماز میں کیا بات، سجدے کی حالت ہے، نبی کی پشت پہ حسین ابن علی ہیں، حسین ابن علی ہیں۔ نبی نے سجدے کو طول دیا۔ حالت تو یہ ہوئی کہ صحابہ کو یہ خیال ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ حکم الہی نازل ہو رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وحی الہی کا نزول حالت سجدے میں ہو رہا ہو۔ کچھ صحابہ تو ایسے تھے کہ ان کو خیال یہ آ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ حکم خدا بندی آ گیا، حبیب کبریا حالت سجدے میں ہی ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو سجدے سے سر اٹھا کے دیکھتے کہ نبی سجدے میں ہیں، حسین ابھی پشت نبی پر، اور سجدے میں چلے جاتے۔ نبی کی بھی نماز ہو گئی اور نبی کے پیچھے جتنے صحابی تھے جنہوں نے حسین ابن علی کو دیکھا ان کی بھی نماز ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو آخر کیا بات ہے حسین ابن علی کہ تم نبی کے پشت پہ سوار ہو، نبی سجدے میں تمہارا خیال کرے، صحابی تمہیں اٹھ کر دیکھے کہ حسین ابھی پشت نبی پہ سوار ہیں۔ نماز ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ حسین ابن علی کے بارے میں آپ وہی کہو گے جو غریب نواز نے کہا، شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین بنا حسین حقا کے بنا لا الہ حسین۔ عزیزان گرامی، سرداد ندادست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین۔ اے میرے پیارو، حسین خالی نواسہ رسول ہی نہ تھے بلکہ وہ دین بن گئے تھے، بے شک دین بن گئے تھے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، آپ ماشاءاللہ علماء کی موجودگی ہے، یہ لوگ خوب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کوئی جید عالم دین ہے، اس کے علم کو دیکھ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عالم ہی نہیں بلکہ علم ہے۔ علم ہے، کیا بات ہے۔
یہ عالم ہی نہیں ہے بلکہ علم ہے، یہ سخی نہیں ہے بلکہ سخاوت ہے، سخاوت ہے، کیا بات، یہ علم ہی نہیں ہے، کیا بات، یہ عالم ہی نہیں بلکہ علم ہے، علم ہے، یہ سخی نہیں بلکہ سخاوت ہے۔ سخاوت، تو سن لو، حسین ابن علی ایسے نبی کے امتی ہیں کہ خالی امتی نہیں بلکہ وہ دین بن گئے، سبحان اللہ، بے شک، دین کی پہچان بن گئے، کیا بات، دین کی شان بن گئے۔ وہ حسین ابن علی کہ جنہوں نے اپنی ہر سانس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، ہر سانس میں محبت خدا اور اس کے حبیب سے کی ہے۔ اے میرے پیارو، ہم حسین ابن علی کی محفل تو سجاتے ہیں لیکن اس آخری پیغام کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ آخری پیغام کیا ہے حسین ابن علی کا؟ سنو، یہ سنا نا کہ سجدے کی حالت میں سرتن سے جدا ہو گیا، سرتن سے جدا ہو گیا، گویا کہ حسین ابن علی نے یہ آخری پیغام دیا، اے میرے نانا کے امتیوں، اے میرے نانا کے چاہنے والوں، اے عاشقان مصطفیٰ، اے غلامان اہل بیت، سن لو، دیکھ لو، کربلا کے اس ریگستان میں بھی ہماری نماز قضا نہیں ہے، بے شک حق ہے، ہماری نماز قضا نہیں ہے، قضا نہیں ہے۔ بتاؤ، حسین ابن علی کی نماز قضا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں، اگر یہ قضا ہے تو خدا ہمیں ایسی قضا عطا فرمائے۔ اگر اس کا نام آپ قضا کہو گے تو ایسی قضا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ لیکن یہ ادا، خدا، ایسی نماز پڑھو کہ اس رب کی ذات میں تم فنا ہو جاؤ، کیا بات، اس رب کی ذات میں فنا ہو جائے، فنا ہو جاؤ، تمہیں اس ذات باری تعالیٰ کے سوا تمہارے خیالوں میں کچھ ہونا۔ کچھ نہ ہو، بے شک، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت وارث علی شاہ کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ دیوا شریف، دیوا سے، اور میرے چہتے اعلیٰ ہم شفیع غوث اعظم قطب ربانی سید علی حسین اشرفی جیلانی علیہ رحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ حضرت وارث علی شاہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ لوٹا لاؤ، وضو کراؤ۔ مرید بڑے خوش کہ آج حضرت نے وضو کے لیے لوٹا منگایا ہے تو نماز بھی ضرور پڑھائیں گے۔ بڑی خوشی خوشی سے مریدینوں نے آپ کو وضو کرایا۔ مریدوں نے ادھر مصلی آگے بچھا دیا تھا اور آپ مصلی کے پیچھے بیٹھ گئے۔ مریدوں نے کہا حضرت مصلی پہ جائیں، کہا ذرا میرے امام کو تو آ جانے دو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ذرا میرے امام کو تو آ جانے دو۔ حق ہے، حق ہے، ادھر حضرت اشرفی میاں تشریف لائے۔ حضرت وارث علی شاہ نے مصلی پہ اپنے امام اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو پیش کر دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، مریدوں کو اعتراض ہوا۔ مریدوں نے پیر وارث علی شاہ سے کہا کہ حضور آپ کو نماز پڑھانا چاہیے تھا، آپ بھی تو آل رسول ہیں، وہ بھی آل رسول ہیں، آخر آپ نے نماز کیوں نہ پڑھائی؟ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ آپ نماز پڑھاتے، آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھایا؟ وارث علی شاہ نے فرمایا کہ سنو، میں بوڑھا، ضعیف، کمزور ہوں اور یہ جوان ہے، یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہوں۔ اگر اشرفی میاں کی جگہ کوئی اور نماز پڑھاتا تو اس امام کے خیال میں بازار ہوتا، بازار سے کچھ سامان خریدنا ہوتا، تو جہاں جہاں امام وہاں میں، اگر امام صاحب بازار میں ہیں تو میں بازار میں ہوں، اگر امام صاحب اپنے گھر میں ہیں تو میں ان کے گھر میں ہوں، اگر امام صاحب کسی کے دسترخوان پہ ہیں تو میں ان کے دسترخوان پہ ہوں۔ تو جہاں جہاں امام وہاں میں، کیونکہ میں امام کے پیچھے ہوں۔
جی جی نیت کیا کرتے ہو؟ یہی نہ کرتے ہو پیچھے اس امام کے، جی 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 پیچھے اس امام کے، یہی نہ کہتے ہو کہ جہاں جہاں امام وہاں وہاں میں، جہاں جہاں امام وہاں وہاں میں۔ یہ اشرفی میاں جب آئے مصلی پہ کھڑے ہوئے، میں بوڑھا ضعیف کمزور، یہ اشرفی میاں صاحب آئے مصلی پہ چڑھے، یہ خدا سے مل گئے، میں خدا سے مل گیا، نہ انہوں نے مجھے دوڑایا نہ بھگایا، کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، خدا کے قرب میں پہنچ گئے، ہمیں بھی پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ، بے شک۔ عزیزان گرامی، بات کو سمجھ میں آئی کہ خالی سن لیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امام کے پیچھے تم ہو، تمہارا کوئی امام ہے؟ جانتے ہو ہمارا امام کون ہے؟ حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ان کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی حق، ارے بولو نا بھائی، جی ہم ان کے پیچھے ہیں کہ ان کے آگے ہیں؟ ان کے پیچھے، چپلیں گھس جائیں گی، کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ جی حق حق، بے شک۔ حسین ابن علی سے آگے تم کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ پوچھو کیوں؟ ان کی ماں کے جیسی تمہاری ماں ہو سکتی ہے؟ نہیں ان کے باپ کے جیسا تمہارا باپ ہو سکتا ہے؟ نہیں ان کے نانا جیسا تمہارا نانا ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو حسین ابن علی کے جو فضائل ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے کو، اس فضیلت کو کا حامل کوئی صحابی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں۔ بے شک، جس فضیلت کے حامل حسین اور حسن ہے، یہ وہ فضیلت ہے کہ یہ فضیلت حضرت صدیق اکبر کو بھی حاصل ہے۔ بے شک حق، نہ ان کے باپ علی جیسے ہیں، نہ ان کی ماں فاطمہ جیسی ہیں، بے شک، نہ ان کے نانا نبی الکریم کی طرح ہیں بتاؤ؟ نہیں نہیں، یہ وہ فضیلت ہے کہ جو فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو بھی نہیں حاصل ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی نہیں حاصل ہے، حضرت عثمان غنی کو بھی نہیں حاصل ہے، اور ایک بات کہوں، خود مولا کائنات کو بھی نہیں حاصل ہے۔ جی جی، ان کے بعد مولا کائنات کو بھی نہیں حاصل نہیں ہے۔ حاصل ہے، جی یہ وہ فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں، بات ذہن میں آتی ہے، کہ اہل بیت اطہار سے تو محبت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، وہ خدا بندی بھی ہے۔ ان کا ہاتھ چومنا، ان کی دست بوسی کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، میں ٹرین کا سفر کر رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے یہ بات چھیڑی، پھر میں نے بھی انہیں نہیں چھوڑا۔ کہاں سے ثابت ہے؟ کسی صحابی کا عمل بتائیں۔ ہم نے کہا کہ اگر میں بتا دوں تب میں چم لوں گا۔ ہم نے کہا چموانا تو نہیں ہے مجھے، کیونکہ اس کا تعلق محبت سے ہوتا ہے۔ حجر اسود کو ہم کیوں چومتے ہیں؟ جی جی، ہاں بے شک، عمر ابن خطاب سے پوچھو نا، جی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں حجر اسود میں تمہیں نہیں چومتا اس لیے ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے، بے شک حق ہے، حق ہے، تو چومنے کا تعلق محبت سے ہے۔ محبت سے، کیا بات ہے، تو محبت ہمیں بھی ہے، اصحاب کو بھی تھی، اہل بیت اطہار سے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، نام جانتے ہو نا، سنا ہے کہ نہیں؟ جی جی جناب ابو ہریرہ، جی، یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ بے شک، ابو ہریرہ
یہ نام نبی کا دیا ہوا ہے نا. وہ ابو ہریرہ ہی ہیں. انہیں بھی یاد نہیں کہ ان کے ماں باپ نے کیا نام دیا. اپنے آپ کو ابو ہریرہ. تو جس جو نام رسول کی زبان سے مل گیا وہی نام ہو رہا. حضرت ابو ہریرہ ضعیف العمر ہیں, بڑے ضعیف اور قابل عزت تھے, قابل احترام تھے. ایک روز حسین ابن علی کی جوتیوں کو صاف کر رہے تھے. ایک دن حسین ابن علی کی جوتیوں کو صاف کر رہے تھے. حضرت حسین ابن علی دوڑے, کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ, یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اپنا کام کرتا ہوں. کہا میں اپنا کام کرتا ہوں. کہا جو فضیلت میں جانتا ہوں اگر کوئی اور جانتا تو پھر اس کے بعد مجھے بھی یہ موقع نہ ملتا. جو فضیلت میں آپ کی جانتا ہوں اگر کوئی اور جانتا تو پھر یہ موقع مجھے نہیں ملتا. عزیزان گرامی, اہل بیت اطہار سے محبت ایسی ہے کہ اگر حسین ابن علی کی جوتی ہمیں مل جائے تو ہمارے سر کا تاج بن جائے. ہے کہ نہیں؟ جی جی. اچھا, جسے چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے کہ نہیں؟ جی جی. ارے بولو نا جی بھیا. جی. ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو چومتے ہیں, ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں تو چومتے ہیں, ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو چومتے ہیں. چومنا اچھا بھی ہے اور چومنا برا بھی ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ جی. بہرحال اور آگے گفتگو میں نہیں کرنی ہے, بہت وقت ہو گیا ہے. بات نکلتی چلی جائے گی, ہوتی چلی جائے گی. بہرحال بس چلتے چلتے ایک آخری بات کہنی ہے کہ حرم کعبہ میں ایک نوجوان کا واقعہ سنیں. حرم کعبہ ہے, ایک نوجوان کو اس حال میں بھی دیکھا گیا کہ وہ ہر ایک قدم پر ایک سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ, مجھے جیسا تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا تھا کر نہ سکا. اے اللہ, میں تیری بارگاہ کا سب سے بڑا مجرم ہوں, میں نے بڑی گناہ کی ہے. یہ کہتا, پھر ایک قدم رکھتا, پھر سجدے میں چلا جاتا. سجدے میں سر ہوتا, یہ کہتا رہتا, آگے بڑھتا جاتا. ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ آپ کے سجدوں کو دیکھ کر ہمیں سجدہ کرنے کا سلیقہ ملتا ہے اور آپ یہ کہتے ہو کیا بات کہ جیسا سجدہ کرنا تھا ہم کر نہ سکے. کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہا سنو, کہیں ایسا نہ ہو کہ حاطف غیبی سے یہ آواز آئے کہ اے فلاں تیرے سجدے مجھے قبول نہیں, تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. جانتے ہو وہ کون ہے؟ ایسا سجدہ کرنے والا شخص کون ہے؟ ہمارا پیر دستگیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے, جن کی نسبت سے ہم قادری ہیں. خدا نے انہیں یہ مقام دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں مریدی لا تخف. اعلان کر دیا غوث اعظم نے, وہ ہیں خدا سے اتنے ڈرنے والے. اے میرے پیارو, ہم تو نسبتاً قادری بھی ہیں, سلسلتاً قادری بھی ہیں. ہم چشتی ہیں, نسباً قادری ہیں, ہم مشرباً چشتی ہیں. جی, تو اللہ کہنا یہی ہے, پیغام یہی ہے, درس یہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ بے شک اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے، آخرت میں بھی عزت ملے، تو اللہ کے آگے جھکنا سیکھ لو۔ جو دنیا میں نہیں جھکتا نا مولانا معین صاحب، حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے وہاں کہ ان سے رب کہے گا کیا تم عبادت کرتے تھے؟ کہاں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے تھے۔ کہا اچھا جب وہاں کرتے تھے تو یہاں جھکو، تو جھکیں گے تو ہڈیاں کڑکڑائیں گی، وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہ سکیں گے۔ اے میرے پیارو، اگر تم یہاں جھکتے رہے تو وہاں پھر جھک جاؤ گے، جھک جاؤ گے۔ بے شک سمجھ رہے ہو کہ جی نہیں؟ جی جی اگر تم یہاں جھک گئے تو وہاں مصطفیٰ جان رحمت چھپا لے گے، سبحان اللہ۔ بے شک ہے نا؟ خدا تمہارے عیبوں کو چھپائے رکھے گا، اس لیے کہ میرا رب ستار ہے۔ بے شک حق ہے۔ اگر تم دنیا میں معافی مانگتے رہے تو رب تمہیں بخش دے گا، اس لیے کہ میرا رب غفار ہے۔ بے شک اے میرے پیارو، خدا سے ڈرو اور رسول کا کہنا مانو۔ رسول نے ہمیں تمہیں درس دیا کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں گے۔ رسول نے کہا سچ بولو، ہم سچ بولیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں سے محبت کرو، ہم بیٹیوں سے محبت کریں گے۔ رسول نے فرمایا کہ والدین کا احترام کرو، ہم والدین کا احترام کریں گے۔ بتائیے رسول نے اتنی اعلیٰ تعلیم دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ پھر بھی ہم ہیں کہ ہم پچھڑی ہوئی قوموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر شیاطین کے راستوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اگر آپ شیاطین کے راستے کو چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے راستے پہ چلنے لگو گے تو جان لو کہ آپ کو دیکھ کر زمانہ یہی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی چہرے پر ایسا نور ہوگا۔ یہی تو تھا غریب نواز جب آئے تھے تو دیکھ دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آ رہے تھے۔ جی حق ہے۔ جی دیکھ دیکھ کر، وہ بھی کیوں نہ مصطفیٰ کی حال تھے نا۔ بے شک حق ہے۔ جس طرح ایک بات میں کہہ دوں مختصر میں لیکن بہت جامع ہے، جس طرح میرے رسول کی رسالت ان کے چہرے سے ظاہر ہے، اسی طرح غریب نواز کی ولایت بھی ان کے چہرے سے ظاہر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک حق ہے۔ میرے رسول کی رسالت کے لیے ضروری نہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تب وہ رسول مانے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی جی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ رسول کی رسالت کے لیے یہ ضروری نہیں، ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، علماء موجود ہیں۔ رسول کی رسالت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تب کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ کوئی معجزہ دکھاتے بھی نہیں تو بھی ان کی رسالت کا ماننا ہم پر ضروری تھا، ضروری تھا۔ بے شک حق ہے۔ ہے کہ نہیں؟ جی جی اس لیے یہ ایک نہیں سینکڑوں حدیث ہیں جو اس بات کی شاہد ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے ہی لوگ آپ کو رسول مان لیتے مان تھے۔ لو۔ بے شک حق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اقرار کریں نہ کریں، تسلیم کریں نہ کریں۔ ایک واقعہ سن لیں، شاید اس سے بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت کیا نام تھا ان کا، حضرت صفیہ ام المومنین
حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں ام المومنین بھی ایک تھی، کیا نام تھا ان کا، وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا، یہودی کی بیٹی تھی۔ بہرحال مدینہ المنورہ میں یہودی قبیلہ تھا، اس قبیلے کے دو بڑے عالم تھے، تو انہوں نے روایت کی ان کی ام المومنین نے کہ میرے باپ اور میرے چچا کو خبر ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما ہے، تو وہ ان کی زیارت کے لیے نکلے، صبح نکلے تھے، شام ہو گئی، اب واپس نہ آئے، رات کے پہر جب وہ لوگ واپس آئے تو ان کے چہرے پر بڑی پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے، وہ بڑے غمزدہ معلوم ہو رہے تھے، مرجھائے ہوئے دل کے ساتھ لوٹ رہے تھے، اور میں جا کر کے ان کے پاس کھڑی ہو گئی، شاید ان کی پریشانیاں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، شاید ان کی جو پریشانی ہے وہ مجھ سے شیئر کریں، لیکن انہوں نے مجھ پہ کوئی توجہ نہ دی، ایک دوسرے سے کلام کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ میرے چچا نے میرے والد سے کہا کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ وہی ہے؟ میرے والد نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر میرے چچا نے کہا کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا مجھے کامل یقین ہے، یقیناً وہ آخری نبی ہے۔ اب میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے دل میں ان کے لیے کیا ہے، محبت ہے یا عداوت ہے؟ تو میرے باپ نے کہا کہ میرے دل میں ان کے لیے محبت نہیں بلکہ عداوت ہے، میں کبھی ان پر ایمان نہ لاؤں گا، مرتے مر جاؤں گا لیکن ان کا کلمہ نہ پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، تو میرے رسول کی رسالت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ معجزہ دکھائیں تب نبی ہیں، وہ کہہ دے تو ان کا کہنا کافی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ لیکن جو نبی ہوتا ہے اس سے ضرور معجزہ صادر ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے اس سے ضرور کرامت صادر ہوتی ہے۔ اے میرے پیارو، بس یہی سب سے بڑی کرامت میں سمجھوں گا کہ جو اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کر کے گیا، یہ بہت بڑی کرامت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کرامت ہے بہت بڑی، خالی چھو چھا کر دینے سے کوئی مریض صحیح ہو جائے ضروری نہیں کہ وہ کرامت ہی ہو، ہے کہ نہیں؟ نماز دیکھو کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو کہ وہ سچ بولتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو کہ کہیں وہ کسی کا دل تو نہیں توڑتا، کیونکہ ولی کے اندر یہ خاصہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، بے شک جھوٹ سے بچتا ہے، یہ حق ہے، اور کسی کا دل نہیں توڑتا، بے شک کسی کا دل نہیں دل نہیں توڑتا۔ دیکھیے وہ بھی تو امتی ہیں، ہم بھی امتی ہیں، لیکن ہم جب مرتے ہیں تو ہماری قبروں پہ کوئی نہیں آتا، اور وہ جب پردہ کرتے ہیں تو آج بھی غریب نواز کے دربار پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، تو یہ بتائیے ان کی زندگی کی علامت ہے کہ نہیں؟ یہ حق ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے۔ اور چلتے چلتے اب ایک بات کہنی ہے کہ اپنے جد کے طریقے پہ چل کر اب میں آپ کو
توبہ کی دعوت دینا چاہتا ہوں. جو خانوادہ اشرفیہ کا یہ معمول رہا ہے، میں بھی اپنے مشائخ کے طریقوں پہ چل کر